دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد رفیع قادری شاذلی دہلی سے اہل سنت کا ایک ادنا سا طالب علم۔ دوستوں، آج ہماری بات ایک قادیانی سے ہوئی، اور اس قادیانی کی آپ کلا بازیاں دیکھیں کہ جب بات آئی سورۃ احزاب کی آیت کی، ما کان محمد اب احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو کہتا ہے کہ اس میں جو لفظ خاتم النبیین ہے، تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا سیاق و سبق کیا ہے۔ تو اب آپ اس کی منافقت دیکھیں، جب اپنے اوپر بات آئی تو کہتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول اور سیاق و سبق پیش کرو، جو کہ سب جانتے ہیں، سب کے سامنے واضح ہے، جس کو نہیں پتا وہ جا کر تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آئی بات سورۃ صف کی آیت نمبر 6 اور 7 کی، تو اس میں سیاق و سبق سے مطلب نہیں ہے، اس میں شان نزول سے مطلب نہیں ہے، بس اپنی طرف سے کچھ بھی اس کا معنی جو ہے تمثیلاً اشارتاً جو ہے اپنے میڈ ان قادیان آرٹیفیشل نبی، جس مردود کا نام تھا مرزا غلام قادیانی دجال، اس کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ انہوں نے اشارتاً یا تمثیلاً اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اور اس پر سے ہم نے تفسیر کا حوالہ مانگا، تو تفسیر کا حوالہ اس نے بھیجنے کو بولا ہے، جب آ جائے گا تو انشاءاللہ اس سے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن بہرحال ابھی مسئلہ سمجھانے کا یہ ہے دوستو، یہ قادیانی جو ہے اپنے میڈ ان قادیان آرٹیفیشل جو ان کا نبی ہے، اس کی سیرت پر یہ لوگ کبھی بات نہیں کریں گے۔ اس کی جھوٹ مکاریاں اتنے ہیں جس کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی ان کی حد نہیں ہے، اتنے اس نے جھوٹ بولے۔ ایک دو جھوٹ ہم نے بھی یہاں پر دکھائے تھے، ٹھیک ہے، تو اس جھوٹ کے بارے میں اس نے یہ بولا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ علامہ ابن حجر جو ہے حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ علامہ ابن حجر جو ہے وہ شافعی عالم ہے، نہ کہ حنفی عالم ہے، لیکن جھوٹ بولنے والے کے تو بھیا سر پیر نہیں ہوتے، نہ اس کے سینگ ہوتے ہیں، وہ تو جھوٹ بولے جاتا ہے۔ ایسے ہی مرزا قادیانی نے کئی سارے جھوٹ جو ہے اپنی کتابوں میں لکھے، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ تو اس نے جو ہے اپنے بارے میں یہ تک لکھ دیا کہ سورۃ فتح کے اندر جو آیت ہے اس میں محمد رسول اللہ، تو کہتا ہے کہ یہ میرا ہی نام لکھا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ اتنا بڑا دجال، اتنا بڑا مکار ہے کہ اس نے وہ آیت کریمہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس آیت کو اپنی طرف منسوب کر کے بولتا ہے کہ ہاں جی یہ میرے لیے آئی ہے، معاذ اللہ۔ تو آپ لوگ ان کی مکاریاں دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آگے آنے والے وقت میں آپ کو اور جو ہے ان قادیانیوں کے تعلق سے بہت اچھی مدلل ویڈیو سننے کو ملیں گی۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل اشرفی رضوی میڈیا کو جتنا ہو سکے پروموٹ کریں، تاکہ ہم لوگ جو ہے تمام باطل فرقوں کا رد کر سکے، اور آپ سب لوگ اس مقصد میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باطل فرقوں سے ہماری امت مسلمہ کی اور بالخصوص ہماری عوام کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہوا بھائی، میرا تو نہیں پوچھے؟ جی ہاں بتائیے۔ یہ مجھے وہ کال کر رہے تھے دوپہر میں، کہہ رہے تھے بات کریں گے، میں نے ان کو کہا تھا میں ابھی بزی ہوں، میں کالج میں ہوں، تو اس لیے میں ابھی بات نہیں کر سکتا۔ کوئی بات نہیں، آپ کے پاس جب وقت آپ مجھے بتا دیجیے، میں انشاءاللہ آپ کو کال کر لوں گا، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ پہلی بات سنیں نا، میں نے ان کو کہا تھا میں ابھی مصروف ہوں، میں کالج میں ہوں، ابھی میں بات یہ پھر مجھے وہاں سے للکارنے لگی، کہنے لگی تم ڈرتے ہو، وہ یہ بات جو بات گزر گئی اس کو رہنے دیجیے۔ اب آپ یہ بتائیے آپ کے پاس کب ٹائم ہوگا؟ جی ابھی ہے ٹائم؟ جی ہاں۔ تو اب یہ بتائیے مجھے کہ آپ کا ختم نبوت پر آپ کا کیا ماننا ہے؟ ہمارا ختم نبوت پر یہ ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اچھا، کس اعتبار سے؟ ہاں، کن اعتبار سے آقا کریم علیہ السلام خاتم النبیین؟ ہاں وہی بتا رہا ہوں نا، آپ تھوڑا صبر کریں۔ جی ہاں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو نئی شریعت لے کر آئے، یعنی نیا دین لے کر آ سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی آ سکتا ہے۔ جی آپ اپنا ختم نبوت کا مفہوم بیان کریں، عقیدہ کیا ہے؟
یہ جو آپ نے بولا تھا کہ ایسا نبی نہیں آ سکتا, نہیں آپ پہلے اپنا عقیدہ بیان کریں نا. لائے گا, ہے نا؟ ہاں آپ نے کہا تھا کہ ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لائے گا. ہلو, آواز آ رہی ہے؟ جی 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 ہاں. تو دیکھیے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے نزدیک ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد نبی آ سکتے ہیں, ہاں ہے نا, لیکن وہ اللہ کے رسول کی شریعت کو منسوخ نہیں کریں گے, حضور علیہ السلام کے تابع ہو کر آئیں گے وہ. جی ہاں بالکل بالکل صحیح بات ہے. اب آپ اپنا ختم نبوت کا مفہوم بیان کریں. جی جی ہاں, میں وہ بتا رہا ہوں. دیکھیے, ہمارا ماننا یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جو ہے خاتم النبیین زمانے کے اعتبار سے بھی ہیں, فضیلت کے اعتبار سے بھی ہیں, مرتبے مقام ہر چیز کے اعتبار سے آقا کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. اب اللہ کے رسول کے بعد کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہونے کا, یہ ہمارا اہل سنت کا اور تمام مسلمانوں کا اس پر عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. جی, اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے بعد اور بھی نبی آ سکتے ہیں, تو یہ بتائیے کتنے نبی آ سکتے ہیں اور ابھی؟ جتنے اللہ رب العزت چاہ سکتا ہے اتنے آ سکتے ہیں. جی اچھا, چلیے. اچھا ایک بار مجھے بتائیے گا, بقول آپ کے جو وہ کیا نام ہے وہ مرزا صاحب, ہاں جی, تو بقول آپ کے وہ نبی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں. تو میرے کو یہ بتائیے کہ نبی جو ہوتا ہے, نبی پر جو وحی نازل ہوتی ہے, تو وہ کون سی زبان میں نازل ہوتی ہے وحی؟ نہیں, نبی پر جو وہی جس زبان کو نبی سمجھتا ہو. اچھا, جس زبان کو نبی سمجھتا ہو, بالکل اسی زبان کی میں. آپ ایک منٹ رکیے. ہاں, جس زبان کو نبی سمجھتا ہو اس میں نازل ہوتی ہے, یا پھر جو زبان وہاں کی عام ہوتی ہے اس میں وہی نازل ہوتی ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح بات, آپ نے صحیح بات کی. جو زبان نبی سمجھتے اس میں بھی وہی ہوتی ہے, اور جو وہاں کی یہ لوکل زبان مدر ٹنگ جسے کہتے ہیں اس میں بھی وہی نازل ہوتی ہے. یہ تو اللہ کا کام ہے. تو آپ کے جو وہ ہیں, جو بھی ہیں, ان کے اوپر کتنی زبان میں وحی نازل ہوئی ہے؟ پنجابی میں ہوئی ہے, اردو میں ہوئی ہے, عربی میں ہوئی ہے, انگلش میں ہوا ہے, فارسی میں شاید. جی ہاں جی جی, یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ ابراہیم کی. جی ہلو, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہلو, آواز نہیں آ رہی؟ جی جی ہاں ہاں جی, یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں آیت نہیں پڑھ رہا ہوں. اچھا, آپ تو موضوع سے پھر گئے, آپ وہ ختم نبوت وہ موضوع آپ نے چھیڑا تھا, اب آپ کہاں پہنچ گئے؟ جی جی, میں وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ نبی جو ہوتا ہے, نبی پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ اسی زبان میں نازل ہوتی ہے جس زبان کو وہاں کے لوگ سمجھ پاتے ہیں. ہاں, اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے سورۃ ابراہیم میں. وہ تو آیت نمبر تھی. جی میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ پنجاب کے رہنے والے تھے, پنجابی میں ان کے اوپر وہی ہوئی تھی. نہیں, تو ان کے اوپر تو پنجابی میں بھی آئی ہے, انگلش میں بھی آئی ہے, عربی میں بھی آئی ہے. ہاں ہاں ہاں, وہاں یہ شاید میں لکھا ہے اور کسی زبان میں نہیں آ سکتا. ہاں, تو اب سنیے, تو قرآن میں ہے نا کہ ہم نے ہر قوم کی طرف انہی کی زبان میں رسول بھیجا ہے. وہ تو بھیجا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں کے پنجابی بولتے تھے اور وہاں پر وہی نازل ہو رہی ہے عربی کے اندر. نہیں, میں کہہ رہا ہوں پنجاب میں بھی پنجابی میں بھی ہو رہی ہے. نازل ہوئی تھی, سنیں آپ, تورا شاید نہیں بولیے گا, ٹھیک ہے, یا تو بول دیجیے, آپ کو پتا نہیں, شاید مت بولیے. رکو میں بتا دیتا ہوں, آپ صبر کریں. کیوں تورات اور انجیل عبرانی زبان میں نہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہاں ہے نا, ٹھیک ہے. اور تورات کون سی میں آئی تھی؟ ہاں, تورات کون سی میں نازل ہوئی تھی؟ تورات کس کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ توریت. تورات کون سی زبان میں نازل ہوئی تھی؟ وہ بتا رہا ہوں نا, یہ عبرانی زبان میں. اور انجیل یوحنا, یہ کیا کہتے ہیں عبرانی, اور یاد نہیں ابھی آ رہا ہے, چھوڑو. آپ کو یاد نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, چلیے کوئی بات نہیں, آپ کو. انجیل جو ہے یہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی, جس کو آج کے ٹائم میں ہم کہتے ہیں ہیبرو لینگویج. جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو عبرانی زبان میں نازل کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہاں کے لوگوں کی جو زبان تھی وہ وہی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ نے جو کانسیپٹ اوپر پیش کیا ہے کہ نبیوں پر جو ہے الگ الگ زبانوں میں جو ہے وہی نازل ہو سکتی ہے, تو یہاں پر بھی آپ کی غلطی ہے. دیکھیے, نبی پر وہی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے وہ اللہ جانتا ہے اور رسول جانتا ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. لیکن اللہ کا جو رسول ہوتا ہے, جب وہ امت کے پاس اس وحی کو پہنچاتا ہے تو وہ اسی زبان میں پہنچاتا ہے جس زبان کے لوگ ماننے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک, ایسا نہیں ہوتا کہ جی پڑھنے والے تو پنجاب کے ہیں, اب نبی جو ہے وہ اپنی جو وحی ہے وہ سنائے گا انگلش میں اور بعد میں اس کا ترجمہ کرے گا اردو میں یا عربی میں یا فارسی میں, ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہاں ہاں ہے نا. اور دیکھیے نبی جو ہوتا ہے کیا نبی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جی بالکل بھی نہیں. اچھا ہاں. تو نبی سے کیا دینی احکام میں غلطی ہو سکتی ہے تبلیغ میں؟ جی ہاں بالکل نہیں. مجھے پتا ہے آپ کہو گے مرزا صاحب نے فلاں جگہ پر یہ لکھا ہے، بتائیے کیا لکھا ہے. جی جی جی. تو آپ کے مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ سچا رسول وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. جی ہاں ٹھیک لکھا ہے. اب اس میں غلطی کیا ہے؟ لکھا ہے. اچھا جی. ہاں. ہاں جی. تو مطلب جس نے قادیان میں رسول نہیں بھیجا وہ خدا ہے ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے لکھا سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں رسول کو مطلب مرزا صاحب کو بھیجا ہے رسول بنا کر. اب کہنے کا مطلب یہ ہوا، تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے پرانے نبی آئے ہیں ہے نا، تو ان کو بھیجنے والا جو خدا ہے وہ شاید سچا نہیں تھا، وہ شاید یہ آپ منطق بنا رہے ہو. ٹھیک ہے. انہوں نے صرف اپنی بات کی ہے. انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ جو سارے نبیوں کو یہ قادیان میں ہونا تھا. انہوں نے صرف اپنی بات کی ہے. صرف اپنی بات کی ہے. اچھا ہاں اپنی بات کی کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات قرآن کریم میں اس میں آپ کو اعتراض کیا تھا؟ اب ارے جناب بتا رہا ہوں نا ابھی آپ کو، سمجھے نہیں آپ کے جو وہ ہیں سمجھے جو بھی ہے مہران، انہوں نے ایک بات اور کہی تھی کہ قرآن کریم میں جو بعد اسمہ احمد ہے تو اس میں احمد جو ہے میرا ہی نام ہے. نہیں آپ نے غلط پڑھا ہے. نہیں جو بعد والی آیت ہے نا، ایک منٹ میں آپ کو بتاتے تھے وہ بعد والی آیت. اس کی بعد والی آیت ذرا پڑھے. میں مسئلہ یہ ہے کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں. اچھا تو دیکھیے حافظ اگر میں بھی نہیں ہوں سمجھے جی، ہے نا. لیکن یہ جو آیت ہے اب یا تو میں اسے کھولوں گے سمجھے جی بھائی جی. ایک منٹ میں کھول کر میں کھولتا ہوں. ایک منٹ صبر کریں. میرے کو ذرا بتا دیجیے میں یہاں بھی کھول لوں گا. ٹھیک ہے اپنا صبر کریں آپ ایسے ہی رکھیں. کوئی دقت نہیں کوئی دقت نہیں. سورۃ مریم ہے کہ صف ہے؟ سورہ صف ہے. سورہ الصف. اچھا ٹھیک ہے. ہاں تو صف میں تو ویسے تھوڑی سی آتے ہیں. آیت نمبر شاید وہ آیت نمبر 6 ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا. ومن ازلم ممن افترى على الكذب خدا. ہاں یہی والی آیت ہے آیت نمبر 7. ہاں جی. تو اب یہ بتائیے اس میں جو نام احمد ہے نہیں اوپر والی نہیں نیچے والی آیت میں کہہ رہا ہوں. آیت نمبر 7 میں انہوں نے کہا ہے جو یہ اشارہ کیا گیا اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف. یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے نا دوسری تھرڈ پرسن کی طرف، وہ اسلام کی طرف جس شخص کی طرف مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو یہ یہاں پر یہ شخص بیان کیا گیا ہے نا وہ شخص اسلام کی طرف بلائے گا. یہاں پر میری یہاں وہ بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اوپر والی آیت میں جو احمد کہا گیا ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا ایک منٹ. آپ کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر جو 7 ہے نا کہ زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. تو 7 نمبر آیت کو آپ کے جو نبی ہیں انہوں نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے نا. ہاں جو اس میں لکھا ہے نا کہ 6 نمبر کو منسوخ نہیں کیا. جی جی بالکل ہے نا. لیکن آپ کی جو کتاب ہے کیا نام ہے اس کا روحانی خزائن نام سے اس میں تو یہی لکھا ہے کہ جی اس میں جو احمد نام ہے وہ میرا ہی ہے. اس میں لکھا ہے آیت نمبر 6. کیا اس میں لکھا ہے آیت نمبر 6 احمد جو ہے لفظ احمد اس میں جو میری بات احمد ہے. سنیں میری بات. آپ نے یہ پوری عبارت نہیں پڑھی ہے. مرزا صاحب نے اس کی جو تفسیر ہے اس میں کہا ہے جو یہاں پر احمد کا نام ذکر ہوا ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آتا ہے اور تمثیلاً آنے والے مسیح کا بھی اس میں ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر یہی لکھا ہے. پھر مرزا صاحب سنیے نا. چلے سنائیے. آپ میری سنیں. تو مرزا صاحب پھر یہی کہتے ہیں اس میں 2 احمدوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرا وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب یہ امت میں مسیح آئے گا. ٹھیک ہے. پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو آیت نمبر 6 ہے اس میں جو احمد ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. لیکن جو آیت نمبر 7 ہے اس میں کہا گیا ہے نا کہ وہ اسلام کی طرف بلائے گا. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو یہاں پر کہا گیا ہے نا کہ وہ شخص اسلام کی طرف بلائے گا وہ یہاں پر میں ہوں. ٹھیک ہے. یہ بات انہوں نے تمثیلاً بیان کی ہے. تمثیل جی. اچھا جی. تو اب یہ بتائیے میرے کو جو اب آپ کہیں کہ اس میں جو لفظ احمد ہے ایک تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے. جی جی بالکل ٹھیک. دوسرا آپ نے کیا بتایا کہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آئیں گے یا آپ کے ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے نا. جی جی تمثیلاً.
जी तमसीलन है ना जी। तो ये जो आप बता रहे हैं ना, तो देखिए ये तो कुरान की आयत है, ठीक है ना। कुरान की आयत में तो ऐसा कहते हैं कि मेरी आपकी राय चले, तो आप मुझे कोई मुत्तफिक अलैह को तफसीर पेश कीजिए। इसमें ये लिखा होगा आज इसमें जो लफ्ज़ अहमद है ये बाद के अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी कोई मुत्तफिक अलैह तफसीर है कोई? चलो एक मेरे जहन में अभी है, कोई मसला नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात है? कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, आप तसल्ली कीजिए ना। मैं हैंड में जवाब मांगू, समझे? मेरा तो भाई मानना यही है, अगर आपके पास किताब है तो आप मुझे किताब दे दिया गया था आपके पास, है ना। और आपने जो बोला कि आपके मिर्जा साहब ने इस अहमद को अपनी तरफ मंसूब नहीं किया, ठीक है ना, तो ये भी मैं आपको भेजता हूँ कि आपके मिर्जा साहब ने अपनी ही तरफ मंसूब किया है। मैंने कब कहा उन्होंने मंसूब? मैं कहता हूँ इस आयत में उन्होंने कहा है, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। आयत को अपनी तरफ इशारा किया आपने, ये बोला था पहले आपने, आयत नंबर 7 को, और मैंने जिक्र किया था आयत नंबर 6 का। जब आयत नंबर 6 पर हम बात कर रहे हैं तो आयत नंबर 7 लाने का मतलब ये होता है कि आप 6 नंबर आयत को अपनी तरफ या अपने किसी अकाबिर की तरफ मंसूब नहीं मानते, जब भी तो आपने आयत नंबर 7 का नाम लिया है ना। तो मैसेज गलत कहाँ से हो गया फिर? ठीक है अब आप ये बताइए मुझे, आप इस बात का इकरार करते हैं, सुनिए आखिरी बात मैं पूछ रहा हूँ, आपके मिर्जा साहब ने, ठीक है, मैं बस देखो क्योंकि आपकी उनसे एक लगाव है, इसलिए मैं बस थोड़ा सा तमीज से बात कर रहा हूँ, ठीक है, वरना आप भी जानते हो हम नहीं कर पाते हैं। वो मैं जानता हूँ आपका दायरा है कि आप जिससे बात करते हो, ठीक है, उसके देवी देवता भगवान जो भी हैं, ठीक है, चाहे वो मूत पीतो, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन उनके लिए हम थोड़ा सा अच्छे अल्फाज बोलेंगे ताकि वो बुरा ना माने, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूँ, देखिए आपके मिर्जा साहब ने ये कहा था कि इसमें लफ्ज़ अहमद है, ये मेरे लिए यहाँ पर लिखा गया है, आप कह रहे हो कि नहीं लिखा है ना, ठीक है। चलो ठीक, हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, बिल्कुल। चलिए जी, तो यहाँ पर क्या किया कि आपके जो मिर्जा साहब ने ये लफ्ज़ अहमद जो है अपनी तरफ मंसूब नहीं किया, दूसरी तरफ आपने इसमें दूसरी बात ये डाली है कि इसको जो है उन्होंने तमसीलन भी जो है तमसीलन इसको बयान किया, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी दोबारा बोलिए। मैंने कहा मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तमसीलन बयान की है। अच्छा, तो तमसीलन से मुराद क्या लेते हैं आप? तमसीलन क्या होता है ये जरा बताएंगे? मुशाबत जिसे कहते हैं तमसीलन, इसको आप क्या? मुशाबियत एक अलग चीज होती है, समझे। लेकिन अगर कोई शख्स आपसे कहे कि यार, अब देखिए मुशाबियत तो वहाँ होती है ना जहाँ पर कोई चीज एप्लीकेबल हो, एक ही चीज को हम अलग अलग जगह एप्लीकेबल, जैसे शौहर कहा जाए, शौहर है, शौहर के लिए हम बोल सकते हैं भाई शौहर किसे कहते हैं, तो हम अंग्रेज के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई जिससे तेरी शादी हुई है या जो तेरी बीवी है या जो तेरे साथ रहती है वो तेरी औरत है और तू उसका शौहर कहलाएगा। वो बोलेगा भाई हमारे यहाँ से हस्बैंड कहते हैं, हिंदी में पति पत्नी कहते हैं। तो यहाँ तो मुशाबियत हो रही है ना ये भाई, लेकिन यहाँ पर तो लफ्ज़ ये देखो, ये मुशाबह नहीं है, ये बिल्कुल वही अल्फाज है, बस अलग अलग लैंग्वेज आ रही है, वो उसका मैं चाहता हूँ। प्यारे मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, एक मिसाल और, जैसे हमारे मुआशरे में होता है शौहर बीवी, ठीक है। अब जानवरों में ऐसे अगर हम अप्लाई करें तो कैसे करेंगे इसको? वहाँ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर जोड़ा नहीं होता, लेकिन वहाँ पर जो जोड़ा होता है, समझे, यानी कोई भी कुत्ता और कुतिया या शेर शेरनी उनका जोड़ा होता है, वो जो है तो मुशाबे के तौर पर वैसे भाई इन दोनों से जो है इनके बच्चे पैदा हुए हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि इस्मुहु अहमद, अहमद जो लफ्ज है ये एक पाक लफ्ज है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि और भी लोगों के लिए तमसीलन इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने नहीं कहा और भी लोगों, मैंने सिर्फ कहा है कि मिर्जा साहब ने कहा है कि ये आने वाले मसीह के लिए, यानी मिर्जा साहब के लिए बात, ये नाम तमसीलन बयान किया गया है और आयत में जो कहा गया है कि ये वही बात है। देखिए आयत नंबर 7 आप रहने दीजिए। आप देखिए आपकी बात का जो निचोड़ निकला है मैं बयान कर रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा। आपकी बात का जो निचोड़ मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया है कि आपके इसमें लफ्ज़ अहमद जो है ये हुजूर के लिए तो है ही है, ठीक है, इस पर तो कोई इख्तिलाफ नहीं हमारा। लेकिन हुजूर के बाद जो मसीह आएगा उसके लिए भी इस्तेमाल किया गया है ना? जी हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि वो लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएगा। अब मेरे बोलने में गलती नहीं हुई? हाँ ठीक है, आपने बिल्कुल सही समझा। चलिए अब की बार आपने यानी कि यहाँ पर वाज़ेह कर दिया कि बकौल आपके ये लफ्ज़ अहमद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो मसीह और हजरत ईसा अलैहि सलाम जो आएंगे, ये मतलब इसमें ऐसा तो नहीं कि आप बोलोगे भी मसीह अलग है और हजरत ईसा अलैहि सलाम अलग है, कहीं ऐसा नहीं मतलब की बात उठेगा? हाँ बताइए, हम कह रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मौजूद बदले, बताइए आप आगे।
اچھا نہیں، جیسے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لفظ احمد ہے یہ مسیح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے لیے بھی آپ کے بقول مشابہتاً استعمال کیا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں. اچھا چلیے، یعنی آپ کے مطابق مسیح موعود کے لیے. ہاں مسیح موعود کے لیے بالکل صحیح بات ہے. ہاں جی، مسیح موعود کے لیے بقول آپ کے یہ مشابہتاً اس کو استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ کیا گیا ہے، ہاں بالکل. ہاں جی، تو اب آپ اس کی دلیل میرے کو بھیج دیں گے؟ کب تک بھیجیں گے اس کی آپ؟ کوئی بات نہیں، شام تک میں بھیج دوں گا، کیونکہ ابھی میں ابھی کالج سے آیا ہوں، اس کے بعد شاید درسگاہ بھی جانا ہوگا، تو انشاءاللہ یہ مغرب کے بعد آپ کو آرام سے بھیجوں گا. ٹھیک ہے. اچھا چلیے، آپ بھی مجھے صفحہ بھیجنا جو آپ نے کہا تھا، اس میں آیت نمبر 6 کا ذکر کیا گیا ہے. ہاں جی آپ وہ پھر سینڈ کر لینا، میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں. اوکے انشاءاللہ بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. اور بھی جو حوالے جاتا ہے میرے پاس سمجھے تھی کہ جہاں پر مطلب جو ہے کیا سے کیا، اور میں نے ایک آپ کے فرقے کے اس سے میں نے یہ بھی سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود کر اس میں دفن کیا جائے گا. تو اس سے میں نے بولا کہ بتاؤ ذرا بھی کون سی کتاب میں لکھا ہے ہماری، تو اس نے بتایا نہیں، وہ بھاگیہ بیچارہ سے. وہ مسیح کے ہاں یہ تو حدیث آپ نے پڑھی نہیں ہے، شاید صحیح مسلم کی ہے. کیا وہ حدیث ہے، پتہ نہیں وہ حدیث کا یہ صحت کا مجھے علم ہے نہیں. پہلے میرے الفاظوں کو سنا آپ نے کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھود کر دفن کیا جائے گا. نہیں یہ ایسا نہیں ہے، شاید نہیں. یہی تو میں نے کہا تھا، بتا دوں کون سے میں لکھا ہے کمی نے، تو بھاگ گیا کمی نے، خیر بولا نہیں اس نے کمی نے. نہیں یہ الفاظ تو حدیث کے ہے نہیں، بالکل یہ ہے ہی نہیں ہے. بالکل آپ پہلو کی ہے کہ حضور کے پہلو میں دفن کیا جائے گا، لیکن اس نے کمبخت نے بولا تھا معاذ اللہ کہ حضور کی قبر کھود کر دفن کیا جائے گا. تو یہی میں نے اس کو پڑھا کر بھاگ گیا رہا ہوں کو. اچھا گالیاں نہیں، مہربانی کر کے. کیا بھائی ایسے ذریعوں کو تو حرام خور بولنا پڑے گا نا، جو حدیث پر بولیں گے حرام خور کریں گے. ہاں بالکل یہ تو صحیح بات ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت نہیں دی. حضور نے خود کہہ دیا نا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے کمینہ. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے کرے گا، تو اس ذلیل و خوار کو ہم اگر حرام خور کہہ رہے ہیں، کمینہ کہہ رہے ہیں، بدبخت کہہ رہے ہیں، تو کیا غلطی کر رہے ہیں ہم؟ تو غلطی کر رہے ہیں. جو آپ کا ایمان ہے وہ آپ کریں. جی بھائی یہ میرا ایمان سننا ہے بھائی، سمجھے جی آپ کے اس میں تو آپ کو اختلاف ہے کہ ہاں جی حضور نے جو بیان کیے وہ آپ کے لیے الگ ہے، میرے لیے الگ ہے. کیا بتایا آپ نے؟ ارے وہی حضور نے جو فرمایا کہ جو انسان میری طرف جھوٹی بات منسوخ کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم. بالکل ہاں صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بات. تو ہر کوئی سمجھے جی، اور یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے یہ، اور کئی جگہ پر ہے جی. اور حدیث کی صحت بھی بہت اچھے درجے کی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی ضعیف حدیث ہے. جی ہاں بالکل جانتا ہوں. ہاں صحیح بات ہے. کو پھر اگر ہم جھوٹا بول رہے ہیں، مکار بول رہے ہیں یا کمینہ بول رہے ہیں، تو اس میں کوئی برائی والی بات ہے. پھر دوسری وجہ آپ کے خود آپ کے جو جن کو آپ لوگ مانتے ہو انہوں نے بھی کئی جو ہے ایسے الفاظ استعمال کرے معاذ اللہ، ہے نا، کتے کی اولادیں یہ ہیں وہ ہیں. تو میں نے اگر کمینہ کہہ دیا، حرام خور کہہ دیا، تو آپ کو پھر برا کیوں لگ گیا بھائی؟ چلو کوئی بات نہیں، آپ بربر کی گالیاں دی، کوئی بات نہیں. یہ ڈبل والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے نا جو ہے. یا تو آپ یہ بولو بھائی آپ لوگ پورے صاف ہو ایک دم، ہے نا. ایک طرف آپ لوگ اپنے ادھر کو ہلہ مچاتے ہو کہ آخری زمانے کے علماء جو ہوں گے بندر اور سور کی طرح ہوں گے. ہم لوگ وہی تو بات ہے نا، مطلب آپ اگر حدیث کی بات بولے تو حدیث ہے، ہم بولے تو ایسا مت بولو آپ کا ایمان ہے. یار یہ ڈبل پالیسی بولتے ہیں آپ لوگ. اچھا میں آپ دو گالی آپ کو کس نے روک رکھا ہے بھائی؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں بھائی، سمجھے جس کو جہنمی کہا جا رہا ہے اسے اگر ہم نے حرام خور بول دیا، کیا جھوٹ حرام نہیں ہے؟ ہاں جھوٹ بولنا حرام نہیں ہے. جہاں جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن بات آپ نے کہا نا، دیکھو جس کو جہنمی کہا جائے اس کو اگر ہم دیکھو جہنمی کہنا یہ کوئی ایسی گالی، لیکن حرام خور کہنا آپ خود سن لیں حرام خور کسے کہتے ہیں. تو میرے بھائی وہ مجھے بتاؤ، کوئی بات نہیں، اگر غلط کیا ہے اس کو حساب دینا ہوگا تو کوئی بات نہیں. آپ یہ بتا دیں، آپ نے پہلے ختم نبوت کو موضوع کے اوپر آپ اپنی دلیل اب دی. آپ کہہ رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ہاں جی سنجی جی، تو اس کے تعلق سے بہت ساری متعدد حدیثیں پاک ہیں جس میں کیا قرآن پاک سے آپ دے ثبوت. کیوں حدیث نہیں مانتے؟ ہاں کیوں آپ یہ قرآن پاک سے آپ کا قرآن تو ہے ہی، قرآن کی جو تشریحات ہے وہ تو ہمیں احادیث میں ملتی ہے نا بھائی. ہاں وہ تو صحیح بات ہے، قرآن تشریحات تب ہونی نا جب قرآن پاک میں کسی آیت میں لکھا ہو. تو بھائی قرآن میں لکھا تو ہے ما کان محمد، سب جانتے ہیں یہ آیت. مجھے پڑھنے کی بھی حاجت نہیں ہے، بچہ جانتا ہے یہ آیت. ہاں بتائیے کیا اس آیت میں لکھا ہے. پھر اب اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن سے پیش کریں، تو خالی قرآن سے آپ کو بات کرنی ہے کیا؟ قرآن کے علاوہ باقی کتاب حجت نہیں آپ کے لیے؟ نہیں پہلے قرآن، اس کے بعد باقی ساری حجت ہے. نہیں تو قرآن تو ہو گیا نا بھائی، خاتم النبی وہاں پر لفظ آ گیا، اور خاتم کا معنی ہے یہ ختم سب. آپ مجھے ایک بات پہلے بتا دیں، ٹھیک ہو؟ اب آپ بات سمجھے.
جو آپ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے 39 ہے یہ بیان کریں نا، ما کان محمد ابا احد، ٹھیک ہے؟ بالکل. آپ پہلے یہ بتا دیں نا یہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے. اب شان نزول کا ایسا دیکھیے، حضرت زید بن حارثہ کا مسئلہ تھا، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا جو آپ نے پڑھا ہے تو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اس تعلق سے آیت نازل ہوئی ہے. لیکن دیکھیے شان نزول کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آیت وہیں تک محدود ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہیں تک محدود نہیں، پتہ چلنا چاہیے نا آیت نازل ہوئی کیوں تھی. پہلے علم ہونا چاہیے، دیکھو پہلے علم ہونا چاہیے نا. آج یہ بتائیے نازل ہوئی کیوں ہے؟ آپ میرے کو ایک بات بتائیے، اللہ کے رسول جو ہیں اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی ہاں بالکل ہے. اچھا اب کیوں ہے سچے رسول، یہ بتاؤ میرے کو. مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اس کیوں کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول کیوں ہے؟ ہاں کیوں ہیں؟ ان کے علاوہ اور کوئی رسول کیوں نہیں بن پایا جو اتنا عظیم مرتبہ رکھتا تھا، جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، وہی کیوں بنے صرف؟ اللہ کی مرضی تھی، اس میں اللہ کی مرضی تھی. اللہ کی مرضی ہے. آیت اللہ تعالیٰ کیوں نازل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو علم تھا. میں وہی دیکھو میں نے یہ نہیں کہا کہ آیت کیوں نازل ہوئی، میں آپ کو کہتا ہوں آپ مجھے اس کا شان نزول بتائے. پہلے پتا ہونا چاہیے نا آیت کی وجوہات کیا بنی. شان نزول سے عقیدہ نہیں بدل جائے گا پیارے. شان نزول دیکھیے بہت سارے شان نزول کی آیت کا معنی سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ارے بھائی میں آپ کی بات مانتا ہوں، شان نزول سے آیت کا معنی سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ میرے کو یہ بتاؤں کہ شان نزول سے یہ لازم آتا ہے کہ جس موقع پر آیت نازل ہوئی ہے یہ آیت صرف اسی مسئلے تک محدود ہے؟ نہیں یہ تو میں نے یہ کب کہا؟ میں نے یہ نہیں کہا. دیکھو آپ دیکھو یہ نہیں کہا. ڈبل پالیسی دیکھو آپ. ابھی آپ نے کہا کہ اس آیت کا شان نزول، لیکن جب آپ نے وہ سورۃ صف کی آیت نمبر 6 اور 7 بتائی تو وہاں پر آپ نے سیدھا بول دیا کہ تو تمثیلاً انہوں نے اپنی طرف کہا ہے. وہاں پر کا شان نزول پوچھنا لازم نہیں آتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا شان نزول میرے علم میں ہے نہیں. بس نہیں بات یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو اپنے لیے تو چھوپ دیا کہ ہاں جی یہ آیت ہماری حمایت میں ہے، جب آپ نے شان نزول کا کوئی ذکر نہیں کرا. لیکن یہاں پر بات آ رہی ہے تو یہاں پر شان نزول پہلے ہے، جب بھی آیت کو مانا جائے گا سمجھا جائے گا. اور یہاں پر آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ جی ہمیں پہلے قرآن چاہیے حدیث سے نہیں، ہے نا؟ تو وہاں پر جب قرآن آپ پہلے حدیث کو ترجیح دیتے ہو، ایک منٹ حدیث پہلے یہ بیان کر رہے ہو. میرے بھائی آپ ایک بات بتاؤ میرے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے؟ جی ہاں بالکل. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن سے کیوں قل هو اللہ احد ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا ایک کس معنوں میں ہے؟ ہاں کس معنوں میں ایک ہے، کس اعتبار سے ایک؟ وہ بنا حدیث کے بتانا، بنا حدیث کے، بنا حدیث کے، بنا تفسیر کے. مطلب کہ ایک کس معنوں میں ہے؟ وہ تو اسی آیت میں کس اعتبار سے ہے؟ نہیں ایک کس اعتبار سے ہے؟ میں آپ کی بات سمجھنے کیا جی کیا بولے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کون کون سی صفت میں واحد ہے؟ کون کون سی صفت میں واحد ہے؟ ہاں جی وہ تو اسی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نہ ان سے کوئی اولاد نہ بیوی ہے، پورا مسئلہ کلیئر ہے. اور سورہ فاتحہ اچھا جی تو یعنی آیت میں نہیں، یہ تو سورۃ فاتحہ کی آیت ہے نا، یہ بیچ میں آپ نے کہا نا کس معنوں میں ایک ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عبادت کے معیار سے بھی اور باقی سارے جو اولاد ہوتے ہیں یا باقی فیملی ہوتی ہے اس معیار سے. دیکھیے قل هو اللہ احد میں جو ذکر ہوا ہے، ایک تو اللہ کے واحد ہونے کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ وہ دنیا سے بے نیاز ہے. جی ہاں بالکل. اس کو ہم دنیاوی معاملات پر کمپیئر قیاس نہیں کر سکتے. اس کی کوئی اولاد نہیں، بالکل. ہاں ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا. تو یہ تو ذکر قرآن میں آ گیا، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اور کون کون سی چیز میں واحد ہے، اس کی تشریح اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ ہاں جی اس کی تفسیر پیش کرو، اس کی تشریح پیش کرو، تو کیا حدیث کا سہارا نہیں لیں گے؟ میرے کو یہ بتا دیجیے مجھے. جی ہاں پہلے تو میں قرآن کا سہارا لوں گا نا. پہلے بات کی بات نہیں ہوتی. ہاں جی قرآن میں ایک لفظ آیا ہے، اس ایک لفظ کی تفسیر میں متعدد حدیثیں موجود ہیں، تو کیا ہم حدیث نہ اٹھائیں؟ وہ دیکھو میرے پیارے، میں نے آپ بات کو سمجھ نہیں رہی. آپ بس وہیں سے بولے جا رہے، میری تو سنو، بتاؤ آپ بات سنو. جی میں نے آپ کو یہ نہیں کہا ہے کہ میں حدیث کا منکر ہوں یا میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ آپ بات تو سنیں، آپ بات سنو، آپ سن، آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے بات سننے، بس وہیں سے بولے جا رہے ہیں. جی ہاں آرام سے میری بات سنیں. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا ہے کہ میں حدیث کا منکر ہوں، نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں. بس میں نے آپ کو یہ کہا ہے
آپ مجھے پہلے اپنے عقائد کے پہلے قرآن سے ثابت کر کے دے دیں، پھر اگر اس کے ڈیفینڈ میں حدیث آتا ہے تو مجھے کوئی حرج نہیں. میں نے کہا پہلے آپ قرآن سے بات کریں. ٹھیک ہے، میں نے یہی بات کہی تھی. ٹھیک ہے، میں نے کب کہا میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں یا کچھ اور نہیں مانتا ہوں؟ میں نے ایسی بات ہی نہیں کی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا پہلے قرآن، اس کے بعد احادیث ہو یا بزرگان دین ہو، سنت ہو، جو بھی آپ کہیں پھر وہ بعد میں آتے ہیں. پہلے قرآن ہے. ایک بات پوری. جی ہاں دیکھو، ہاں جب بھی کوئی مسلمان اپنا کوئی عقیدہ پیش کرے گا، ٹھیک ہے نا، جی، تو اس میں کوئی ایسا لازم نہیں ہے کہ وہ پہلے قرآن ہی پیش کرے گا. جی ہاں بالکل، بالکل ہر معاملے میں قرآن پہلے ہونا چاہیے. ہر معاملے میں قرآن پہلے ہے. جی ہاں بالکل ہے. جی پکا شیور ہونا پھر اس مسئلے میں. جی ہاں بالکل. جو تو پھر اب میرے کو پھر یہ بتا دو کہ جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں جھوٹ لکھا ہے وہ قرآن کے خیال سے، قرآن کی روشنی میں کیسے آخر وہ سچے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نیک چھوڑ دو، پرہیزگار چھوڑ دو، وہ سچے کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنی کتاب میں یہ لکھ گیا؟ اچھا بتاؤ، علامہ ابن حجر اسقلانی کو جانتے ہو آپ؟ جی ہاں ہاں ٹھیک ہے. اچھا، وہ کون سی فقہ کے فالوور تھے؟ اس کا مجھے علم ہے نہیں، لیکن وہ میں نے نام سنا ہے. ہاں، امام ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ جو ہے وہ امام شافعی کے مقلد. اچھا، امام شافعی کے مقلد تھے. اچھا ٹھیک ہے، شکریہ. اب آپ کے جو صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام ابن حجر جو ہے حنفیوں کے عالم ہیں. اچھا سمجھے بھائی جی؟ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ جو امام شافعی مسلک کے ہیں، شافعی فقہ کے ہیں، ان کو حنفی عالم کہا جا رہا ہے. اس کا مجھے علم ہے نہیں، وہ آپ مجھے بھیج دیں، میں بھی دیکھ لیتا ہوں. خیر وہ تو ہوگا ہی نہیں، لیکن یہ ہے نا، دیکھیے بس کچھ سمجھنے والی بات ہے بھائی جی کہ میں نے آپ سے کیا بولا تھا. لیکن سب سے پہلی بات دیکھیے، ختم نبوت سے تو اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ نبی کس چیز کا نام ہے، نبی ہم کس کو کہتے ہیں، نبی کیا ہوتا ہے، نبی کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، سمجھے، اور کون کون سی ایسی خصوصیات ہیں کہ جس کے اندر وہ پائی جائیں تو وہ کسی بھی جی بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے. دور دور تک گنجائش باقی نہیں ہے. سمجھے بھائی جی؟ بات سمجھ رہا ہوں. بات یہ ہے، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن انبیاء صادقین علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنا، انہیں گالیاں بکنا، یہ کون سے نبی کی صفت ہے بھائی؟ ہاں بتائیے، کس کی؟ پرانے زمانے کے نبیوں کو گالیاں بکی ہیں. اچھا بتائیے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا نا کہ وہ نازی نہیں تھے. کیا نہیں تھے؟ نازی نہیں تھے. ناجی کہ وہ لوگوں کو نجات دلا سکے. خدا تو چھوڑو، یہاں تو مسیح کی ثابت نہیں. ہاں بتائیں کیا لکھا کہ مسیح کی نبوت بھی ثابت نہیں یہاں تو. اچھا، اور تو مجھے بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ ٹھیک. آپ نے یہ جو یہاں پر یہ عبارت ہے، آپ نے یہ پوری عبارت پڑھی ہے کبھی؟ جی ہاں، پوری پڑھ رکھی ہے. اچھا یہ بتاؤ، یہ کس حال میں یہ مطلب جو کہتے ہیں نا کیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بیان کی، بھی بتا دیں. ارے میرے بھائی پھر وہی بات، اب یہاں پر کیوں آ رہا ہے؟ نہیں بات یہ ہے کیوں نہیں آپ کے سامنے مجھے بتاؤ، آپ کو علم نازل ہوا نا. سنیں آپ بات سنیں، میں جواب دے رہا ہوں نا، بات سنیں. بات سنیں مطمئن ہو کر. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عیسائیوں کو جواب دے رہے ہیں، جس مسیح کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ یہ مطلب جو بھی حضرت مسیح مطلب یسوع مسیح کے بارے میں مرزا صاحب نے کہا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسائیوں کو جواب میں کہتے ہیں تمہاری کتاب میں اس کے بارے میں یہ باتیں آئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، کبھی پوری بات پتا کرو، پھر آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ کی توہین کی ہے. مرزا صاحب نے بس ناقل کی حیثیت سے کہا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت تمہارے یسوع مسیح وہ شراب پیتا تھا یا کچھ اور، جو بھی بائبل میں لکھا ہے. بائبل میں لکھا ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بائبل میں ایک منٹ نا ذرا، بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے؟ میں نے اگر دکھا دیا تو دکھانا ذرا بائبل میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے. عیسیٰ نہیں بات کو نا. حضرت سنیے، مسیح موعود علیہ السلام عیسائیوں کے عالموں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں تم ہمارے نبی کے اوپر جو الزامات لگاتے ہو یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتے ہیں. تم اپنے یسوع مسیح کے متعلق دیکھو، جس کو تم کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا یسوع مسیح، ٹھیک ہے، جس کا ذکر بائبل میں کیا گیا ہے، کیونکہ بائبل تو تعریف شدہ ہے نا، آپ کے علم میں ہوگی. اب یسوع مسیح حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے یسوع مسیح کے بارے میں آیا ہے کہ بائبل میں کہ وہ شراب بھی پیتا تھا. اب کہاں آیا؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا. ہاں وہی میں نے کہا نا، میرے پاس ریفرنس پڑا ہے، میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے، عیسیٰ نہیں. پھر کون؟ وہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح، آپ جا کر دیکھ لیں.
अच्छा, यशु मसीह शराब पीते थे, है ना? हाँ हाँ। अच्छा, तो यशु मसीह किसे कहते हैं? मैं कहता हूँ, सुने आप बात जरा सुनिए ना। यीशु मसीह ईसाई कहते हैं कि जिसको तुम ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वही यीशु मसीह। लेकिन यार आप बात नहीं सुन रहे हो, आप बात आराम से सुनिए ना। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत, उनकी पैदाइश, उनकी तारीख, उनके जो फजाइल हैं कुरान से साबित हैं? जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, अच्छा चलो जी। कुरान करीम में एक मिनट आप मुझे बता दें, आप मानते हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं? नाउज़ुबिल्लाह। भाई मैंने तो कहा ही नहीं है। मैंने कब कहा? आपने कहा। मैं कहता हूँ आप मानते हो या नहीं? एक बात, अगर कोई आपको समझाना चाहता हूँ, मैं बात समझ रहा हूँ, समझे? आप कहने का मतलब, देखो सुनो, ये जो है क्या नाम है, आपके कहने का जो मतलब है वो ये है कि ईसाइयों से जो मुनाजराना कलाम हुआ था उसमें जो है आपके उन्होंने इल्जामी जवाब दिया था। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। अब देखो सुनो जी, इल्जामी जवाब देखिए भाई साहब कहाँ दिया जाता है? इल्जामी जवाब जब दिया जाता है जब हम किसी ऐसी शख्सियत के बारे में बात करें कि जिसका वजूद हमारे नजदीक क्या नाम है, दो चीजें हो रही हैं, एक भूल गया मैं, कि इल्जामी जवाब का मामला वहां पर पेश आता है जब कोई इंसान खुद के किसी अमल को जो उनके मजहब में पाया जाता हो और उन्हें उसकी खबर ना हो और वो उसी अमल को देखकर हम पर एतराज करे, सब बोले कहा देखो तुम्हारे धर्म में तो लिखे हुए, ये इल्जामी जवाब होता है। ठीक है। दूसरा ये कि जिस जात को हम खुद मानते हैं, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम, उन सबको हम मानते ही हैं, ठीक है ना? तो अब उनका नाम लेकर वैसा इल्जामी जवाब देना इसको नहीं कहा जाएगा ना, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत तो उनकी कुरान करीम से साबित है, समझे जी भाई? आप फिर समझे नहीं। वो उनको जवाब देते हैं तुम्हारी किताब में ये साबित नहीं हो रहा है, जिसको तुम अल्लाह का बेटा कह रहे हो या कुछ और कह रहे हो। अच्छा, आप खत्म नबूवत से मौजू को बिगाड़ कर कहाँ पहुंचा देते हैं और वो भी आपको बात समझ नहीं होती। खत्म नबूवत पे या बात करनी है तो आपने बोला कि हदीस नहीं, पहले कुरान लाओ। कुरान ला दिए, अब आप कहते हो जी पहले कुरान से। कुरान में जब आयत है एक जगह पर आपने कदम रख दिया, सिंपल कहा था, आप मुझे ये बता दें ये आयत नाजिल क्यों हुई थी? इसका नहीं तो ये बताओ फिर ना, जो आयत नंबर 7 थी उसको आपने आयत का मफहूम कैसे ले सकते? मुझे समझ नहीं आ रही है। क्या? मैं आपको ये कह रहा हूँ आयत का आप सियाको सबक छोड़कर आयत का आप मफहूम किस तरह ले सकते हो? तो ये बताओ फिर आयत नंबर 7 में जो आपने उस आयत को अपने मसीह मौत की तरफ मंसूब किया उसका सियाको सबक क्या था? उसका सियाको सबक तो वहीं पर लिखा है। बताओ जरा, बताओ मेरे को क्या था। पहली आयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बता रहे हैं कि पिछली किताब में जो पेशन गोई की गई है वो मैं ही हूँ, अब मैं अपने बाद एक आने वाले नबी की पेशन गोई कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम अपने बाद आने वाले नबी की अहमद जिसका नाम होगा। हाँ जी। तो अहमद ये नाम जो था, इसमें जैसा कि हमने पहले ही बोला कि ये जो नाम अहमद है ये आपने भी माना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ये है ही है जी बिल्कुल। और आपने ये भी बोला कि इसमें जो है इशारतन तमसीलन जो है आपके मसीह ने अपनी तरफ मंसूब किया है ना? तो हाँ, इसका सियाकी ये आप कहाँ से लाया? मैं ये वहाँ पर लिखा है ना, फिर वो इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाएगा, वो कौन बुलाएगा? कौन बोले? अच्छा हाँ बस अच्छा कौन बुलाएगा ये बताओ? ये वहीं पर लिखा है ना। क्या लिखा है? मैं कह रहा हूँ आयत में लिखा है ना, फिर वो लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएगा। अच्छा, यहाँ पर वो से मुराद कौन है? वो से मुराद वही है यानी मसीह। अच्छा मसीह। यहाँ तो कौन सी मुत्तफिक मसीह मऊद जी हाँ, कौन सी मुत्तफिक आली तफसीर में इस बात का जिक्र मौजूद है? मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई। मैं तो आपको वही कह रहा था ना, मैंने आपको पहले कहा था, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। चलो ठीक है, हाँ इसको आप साइन कर दो, ठीक है? आप बार पूछ लेते हो। सुन तो लो मैंने ये क्यों किया? मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि इस आयत में आपने सियाको सबक को नहीं लिया, खाली आयत का तर्जुमा उसकी तशरीह अपने पास से कर दी। जब हमने आयत पेश की तो उसका आपको सियाको सबक आपको पहले चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने ये इसलिए की थी बस खाली, ठीक है? बाकी अभी काम करो, आप मेरे को मुत्तफिक आली को तफसीर भेजो, ठीक है ना? और अगर आपके पास तफसीर है तो मेरे को खाली नाम बता दो, खाली कौन सी तफसीर है। ठीक कोई बात नहीं। अभी अवेलेबल है आपके पास नहीं है? जी क्या बोले? अभी आपके पास अवेलेबल है? जी हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, मेरे फोन में है, उसको ढूंढना है। अच्छा, मतलब नाम ध्यान नहीं कौन सा तफसीर है? नहीं, काफी अरसा पहले पढ़ा है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, नाम नहीं है। फिर आप एक काम करना, तसल्ली से आप मेरे को व्हाट्सएप भेजें, ठीक है? फिर इंशाल्लाह उसके बाद बात में करेंगे, ठीक है ना?
چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اوکے السلام علیکم. ارے عبداللہ بھائی